بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں نے پچھلے دنوں ایک گرافین کے اوپر ویڈیو بنائی تھی جس کو دوستوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر کالز بھی وصول ہوئی اور دوستوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا کہ یہ گرافین کیسے بن سکتی ہے۔ اس کے یوزز تو میں نے بتا دیے، لیکن یہ بہت سارے دوستوں کے کویشچن تھے کہ یہ گرافین کیسے بن سکتی ہے، کیا پاکستان میں بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، یہ سارے کویشچنز۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس کے حوالے سے دوستوں سے بات کریں۔ ڈاکٹر وقار بخاری صاحب ہیں جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں پشاور یونیورسٹی سے اور اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں۔ انہوں نے گریفائٹ کے اوپر بہت کام کیا ہے اور ایک پلاننگ کمیشن کے اندر انہوں نے پروجیکٹ کو بھی ون کیا گرافین بنانے کا۔ تو ہم ان سے بات کریں گے، ان کی پہلے مختصر سی لائف سٹوری سنیں گے، ان کے پروفائل پہ بات کریں گے اور پھر گرافین کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ سر، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مائننگ انسائٹ پہ ویلکم کہتے ہیں اور آپ سے ہم پہلے تو گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے پروفائل کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے ایجوکیشن سر کہاں سے حاصل کی اور اپنے کیریئر کا آغاز کب کہاں سے کیا؟ اچھا، میں بنیادی طور پر اپنے آپ کو مستری کہتا ہوں اور میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں، مستری کی ڈائری۔ مستری کی ڈائری؟ ہاں سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 1974 میں یونیورسٹی جوائن کی تھی میں نے، سر۔ گول یونیورسٹی اسماعیل خان۔ سر 1992 میں پشاور یونیورسٹی میں ایز چیئرمین الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ وہاں سے شفٹ ہو گیا۔ ایک 5 کروڑ میں جو گورنمنٹ نے ایک چیز خریدی تھی وہ میں نے 15 لاکھ میں بنا دی، الیکٹرانک اسکور بورڈ، الیکٹرانک اسکور بورڈ، جو کہ پشاور میں لگا جو ہے نا، وہ 27 نیشنل گیمز میں لگا تھا۔ تو اس کے بعد میں 2004 میں کامسیٹس کے جو ڈائریکٹر کامسیٹ سے ڈاکٹر جنید زیدی، انہوں نے بہت پیچھے پڑھ کے مجھے کامسیٹس میں لے لیا۔ وہاں میں نے ایک R&D لیب بنائی اور وہیں پر میں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی سر، اور بھی کافی کام کیا۔ اس دوران ہماری کرنسل یونیورسٹی UK کے ساتھ کولیبریشن بھی تھی۔ سر مستری میں اپنے آپ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں یونیورسٹی کے پروفیسروں سے بہت بری طرح مایوس ہوا۔ یہ اسکالرز ہوتے ہیں۔ سر، اگر کائنڈلی تھوڑا سا آپ اپنا ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، کیا کیا؟ میری ایجوکیشن میں نے M.Phil قائد یونیورسٹی سے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے PhD اس میں سینٹر فار ریسرچ اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی۔ سر، آپ کا سبجیکٹ الیکٹرانکس ہے؟ میرا سبجیکٹ الیکٹرانکس تھا، بیسک الیکٹرانک مٹیریلس۔ الیکٹرانکس مٹیریل۔ جی۔ اب آئیں سر گرافین کی طرف، جو اصل ہم آج آپ سے چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے کہ گرافین کیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر کتنا کام کیا ہوا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں اس کی؟ گرافین جی، ہمیں پتہ چلا تھا 4-5 سال پہلے کہ اس پہ نوبل پرائز ملا ہے مانچسٹر یونیورسٹی کے 2 پروفیسروں کو 2010 میں انہیں نوبل پرائز ملا۔ 2004 میں یہ دریافت ہوئی تھی اور اس کی جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیل سے 200 ٹائم زیادہ اسٹرانگ ہے اور کاپر سے 13 ٹائم زیادہ اچھا کنڈکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور ہیٹ کا بھی بہت اچھا کنڈکٹر ہے۔ جی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے اس پہ کام شروع کیا۔ میں نے بالکل، کیونکہ میں 2017 میں ریٹائر ہو گیا تھا کامسیٹس میں اس میں فائنلی کامسیٹ سے ریٹائر ہوا۔ ٹھیک ہے، کامسیٹ سے میں نے آخری 15 سال جو ہے کامسیٹس میں گزارے۔ ٹھیک ہے۔ کامسیٹ سے میں ریٹائر ہوا تو پھر میں نے یہاں پہ بھی اب الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ میں ہی؟ میں R&D لیب کا ہیڈ تھا۔ ٹھیک ہے، الیکٹرانکس میں نے شروع کی تھی، الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ، لیکن اس کے بعد جب میں 60 سال کا ہو گیا تو انہوں نے مجھے پروفیسر سے ایڈوائزر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں R&D لیب کا ہیڈ تھا اور R&D ایڈوائزر تھا۔ تو وہاں پہ ہم نے سولر پہ بڑا کام کیا، بہت اچھا کام ہم نے سولر پہ کیا اور اس پہ 4 لڑکوں کا MSP کرایا اور میری کرنسل یونیورسٹی UK میں جا کے میں نے لیکچر بھی دیا، ان کے ساتھ کولیبریشن بھی رہی۔ وہ بھی یہاں آئے، ہم بھی گئے، ان کے PhD اسٹوڈنٹ نے بھی آ کے یہاں کام کیا۔ کافی اچھی کولیبریشن تھی، بڑے اچھے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنا لی بیچ میں، کیونکہ وہ ضرورت تھی تو کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہاں سے میں فارغ ہوا تو میں ادھر ادھر مختلف کام کیے۔ کووڈ کے زمانے میں وینٹیلیٹر پہ کام کیا، ڈرپ اریگیشن۔ تو پھر آئے ایک صاحب میرے پاس کہ جی گرافین بنانی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسپانسر کریں، گھر میں لیبارٹری بنا لی، گرافین پہ کام شروع کر دیا۔
ٹھیک ہے. تو شروع میں بہت ٹھوکریں لگیں، مطلب ہے کہ مشکل کام تھا، یہ بہت بڑا کام تھا. گھر میں بیٹھ کے آپ کے صرف پکڑ پینا ہو. تو یہ تھا کہ وہ جو فنڈنگ کر رہے تھے کبھی کبھی وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے تھے. کون صاحب تھے وہ؟ وہ ایک ہیں پائلٹ ہیں. اچھا. پائلٹ تھے وہ عثمان مظہر. اس نے مجھے آنکھیں بند کر کے مجھ کو ٹیسٹ کیا. انہیں گریفین کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اس کے اوپر؟ انہیں ایسے ضرورت تھی کہ وہ الیکٹرک وہیکلس بنانا چاہتے تھے. انہوں نے لاہور میں کسی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا الیکٹرک وہیکل پہ، الیکٹرک موٹر سائیکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ای بائک پہ. ٹھیک ہے. تو جب ای بائک پہ کام کرنا شروع کیا تو ان کو پتہ چلا کہ جی یہ جو بیٹریز ہیں یہ تو گرافین بیٹریز جو ہے. ہاں. انہوں نے پھر اس پہ آتے آتے پہلے وہ لیتھیم آئن بیٹری کا انہوں نے مجھے ریورس میں کرنے کو کہا. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے کر کے ان کو دے دی. انہوں نے کہا چلیے لیکن اب حالات بڑے بدل گئے تو ہمیں گریفین بیٹری بنانی. ٹھیک ہے. پہلے گریفین پہ کام شروع. پہلے ان کے ساتھ جو میری کنسلٹنسی میں نے ان سے شروع کی اس کے 2 مہینے کے اندر انہوں نے دوسری پہ لگا دیا. ٹھیک ہے. تو شروع ہو گئے ہم. تو گریفین کا ایک طریقہ تھا جو رائس یونیورسٹی والوں نے دریافت کیا تھا. ہم نے اس طریقے کو پکڑا. وہ ٹیشو پیپر سے بعد اس کو نہیں، یہ ہے فلیش جاؤل ہیٹنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گریفائٹ کو ایک دم ایک الیکٹرک شاک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ٹیمپریچر کو ود ان ملی سیکنڈس 3000 ڈگریز پہ لے جاتے ہیں. ود ان ملی سیکنڈ 3000 ڈگری پر لے جاتے ہیں. ہاں. اور اس کو ود ان ملی سیکنڈس ٹھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم گلاس ٹیوب میں ڈالتے ہیں، وہاں پر الیکٹرک شاک دیتے ہیں. وہ گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. ود ان 50 ملی سیکنڈ وہ گریفین سے گریفائٹ سے گریفین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بڑی انٹرسٹنگ سائنس ہے کہ کیسے ہوتا ہے گریفائٹ کا کیا اسٹرکچر ہے، گریفین کا کیا اسٹرکچر ہے. تو اس پہ ہم کام کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے بہت سارے پیرامیٹرس تھے. الیکٹرک شاک دینا، وولٹیج کتنا ہو، کرنٹ کتنی ہو، بہت سارے ڈیٹیل چیزیں تھیں. تو آرام سے ہم کرنے لگے. تو وہ ایسا بھی ہوا ایک دفعہ کہ انہوں نے کہا یار کیا ہو رہا ہے، پیسے دے رہے تھے بیچارے. میں نے کہا میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا میرے مجھ کو. میں نے کہا یہ شعر سمجھ جائیں تو آپ کو میری حالت پتہ چل جائے گی. جب ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو سمجھدار آدمی تھے. تو چلتے چلتے کہ 2 سال بعد ہم نے باقاعدہ گریفین بنا. 2 سال لگ گئے. ہاں. اور کتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو گیا؟ 2 لاکھ روپے ماہوار مجھے دیتے تھے تقریباً. اچھا. 2.25 لاکھ روپے سے. ٹھیک ہے. سمجھ لیں کہ کوئی 24 لاکھ روپے اس وقت لگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہونے کے بعد اب ہم نے گریفین کا 2 سال تو 48 لاکھ لگ گیا. سال کا اگر 2 لاکھ سال کا 48 لاکھ. ہاں سال کا 24 اور 2 سال کا تقریباً 48 لاکھ لگ گیا. اس کے بعد خیر میرے اپنے بھی پیسے لگتے تھے. ٹھیک ہے. تو کوئی 50 لاکھ 60 لاکھ ایسے کچھ لگ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہمارا چیلنج یہ تھا کہ گریفین کوانٹٹی میں چاہیے. آپ نے گریفین بنا لی؟ گریفین تو بننی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایسا پلانٹ بنائیں جو گریفین کو آٹومیٹیکلی چرن آؤٹ کرے. ٹھیک ہے. تو کوئی سال اس میں لگ گیا. ٹھیک ہے. پلانٹ ڈیولپ کرنے میں. پلانٹ بنتا ہے پھر اس کو پھر ماڈیفیکیشن کرتے ہیں، پھر بنتا ہے پھر ماڈیفیکیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مسائل ہوتے ہیں اس کے یہ وہ. اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو میرے پاس لوگ آنے شروع ہو گئے کہ جی ہم گریفین مل کے بناتے ہیں. پھر مختلف لوگوں کی مختلف سٹوریز ہیں. تو بس یہ ہے. تو اب پھر اس کے بعد مجھے اب ایک اچھا کانٹریکٹ سعودیہ سے. آپ نے پلاننگ کمیشن میں بھی ایک پروجیکٹ وہ لیا گرافین بنانے کا. وہ پروجیکٹ کیا تھا بیسیکلی؟ اس کا تھیم کیا تھا؟ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ 3 کلو گریفین ڈیلی بنائیں. یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا. مطلب کہ جو پلاننگ کمیشن میں آپ نے پروجیکٹ لیا وہ اس کا تھیم تھا کہ 3 kg پر ڈے گرافین بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیا سٹوری ہے؟ وہ کہاں تک آپ کا کامیابی ہوئی؟ کب وہ پروجیکٹ آپ نے ون کیا؟ وہ میں نے جون 2023 میں ون کیا. جون 2023 میں. ٹھیک ہے. تو اس سے آگے کہاں تک پہنچا وہ آپ؟ وہ کام تیز ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا کام کافی تیز ہو گیا. اور وہ پروجیکٹ ڈیو ٹو سم کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ میرے ایک پارٹنر تھے ان کے ساتھ مل کر کیا تو وہ پھر آگے چلا نہیں.
نہیں ابھی وہ پروجیکٹ چل رہا ہے, سٹاپ ہو گیا ہے یا کیا؟ وہ فنڈنگ بند ہو گئی ہے, وہ فنڈنگ بند ہو گئی, میں نے لینی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے پارٹنرز کے ساتھ بات آگے نہیں چل سکی تو وہ فنڈنگ میں نے نہیں لی, ان سے میں نے ایک دفعہ 11 لاکھ روپے دیے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. پھر سعودی کے ساتھ نہیں تو پلاننگ کمیشن نے کوئی فالو اپ نہیں کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ فنڈنگ لی پروجیکٹ؟ کرتے ہوں گے, میں گیا تھا ان کو میں نے بتا دیا تھا. اچھا. بس باقی اب ان کا کام ہے, میں ان چیزوں کے پیچھے اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس وہ جو جن لوگوں نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا, میں نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو اب کیا سٹیٹس ہے, کیا آپ اس وقت گرافین بنا رہے ہیں؟ جی. کتنی کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں؟ ہم 100 گرام روز کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا تھا. 100 گرام. ہاں. پھر ہم نے بیچنی بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے. ہم نے کافی بیچی. کراچی میں کوئی بلٹ پروف کار بنانے والا بندہ اس نے خریدی ہم سے. میں نے بھی نیٹ پہ اس کو سرچ کیا تھا, جب میں نے وہ لاسٹ اپنی ایک ویڈیو بنائی تو میں نے نیٹ پہ اس کو سرچ کیا تو تقریباً کوئی $100 پر گرام, تو تقریباً وہی 28-29 ہزار روپیہ ہے. جی. تو اچھا اس میں کوالٹی کا بڑا میٹر کرتی ہے. ہم نے کوالٹی پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے. ٹھیک ہے. وی آر پروڈیوسنگ 2 to 4 لیئر گرافین. 2 to 4 لیئر گرافین. 2 to 4 لاکھ لیئرز. اوکے اوکے. سنگل لیئر گرافین جو ہے نا وہ 3 لاکھ روپے گرام ہے. سنگل لیئر گرافین 3 لاکھ روپے پر گرام. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے 2 سے 4 لیئر, یہ تقریباً انٹرنیشنل مارکیٹ میں 30,000 روپے پر گرام ہے. بلکہ اس کی لیئرز کم ہوتی جاتی ہیں تو یہ ایکسپینسو ہوتی جاتی ہے. میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک سنگل لیئر جو گرافین ہے وہ بلٹ پروف ہے. Is it true? دیکھیں یہ ایک بہت لمبی بات ہے. دیکھیں آپ اکیلی گرافین کی شیٹ, یہ تھیوریٹیکل ہے. ٹھیک ہے. آپ اکیلی گرافین کی شیٹ سنگل لیئر بنائیں, کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھی بھی بیٹھ جائے تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اتنی بڑی سنگل لیئر کی چادر کون بنائے گا؟ ٹھیک ہے. آپ کے پاس بنتی ہے پلیٹلیٹس یا چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے. اسی پہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو کیا, ہم نے اس کو گرافین کو اپنی گرافین کو ڈال دیا کنکریٹ میں. ٹھیک ہے. تو کنکریٹ ہماری کوئی 2.25 گنا اسٹرانگ ہوگی, لیکن ہم نے انگلی سے مطلب چمچوں سے لایا تھا. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سونیکیٹر وغیرہ سے وائبریٹ کر کے اس میں ڈسپرس کریں تو 5 سے 10 گنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کنکریٹ. ٹھیک ہے. 0.4% گرافین ملانے سے. 0.4%. ہاں. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ پوری انڈسٹری ہے. اب جو ہم سعودی عرب سے ہماری بات ہوئی, وہاں بھی کوئی ماما سیمنٹ انڈسٹری ہے ان کی. ٹھیک ہے. دے آر انٹرسٹیڈ ان آور گرافین. یہ 2 to 4 لیئر گرافین میں انٹرسٹیڈ ہیں. چائنا والوں نے بھی جو ہمارے انویسٹرز ان سے رابطہ کیا ہے, اور وہ بیٹریز کے لیے چائنا خود ٹاپ پروڈیوسر ہے گرافین کا, لیکن ان کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اور زیادہ چاہیے. اس کے علاوہ وہاں میزان کے میان کوئی نیا شہر, نیون سٹی جو بن رہا ہے چائنا سعودی عرب, نیون سٹی نا, وہ سارے گرافین اپنے اسٹرکچرز میں گرافین کو انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے صرف بیٹریز میں. اور اس میں اب مجھے امریکہ سے ایک صاحب آئے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو ٹکٹ بھیجتا ہوں, آپ فوراً آ جائیں, بس کچھ بھی نہ سوچیں. ٹھیک ہے. مجھے وہ ٹاپ 500 لوگوں میں سے ہے بریجز بنانے میں. امریکہ ٹاپ 500 کانٹریکٹرز میں سے ہے. اس نے کہا کہ یہاں پر امریکہ میں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ٹھیک ہے, لاسز 18% ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم گرافین کو اس میں انکارپوریٹ کر کے اس لاسز کو کم کر سکیں تو اس کے لیے سائنس موجود ہے. تو آپ آ جائیں, بس پھر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فنڈ ان کے پاس بہت ہے. تو مطلب یہ کہ ایک گرافین اگر آپ ان میں ڈال دیں کاپر میں یا ایلومینیم میں اور اس کا کمپوزٹ بنائیں تو دونوں چیزیں ہیں. ایک تو اس کی اسٹرینتھ بڑھ جائے گی اور اس کی کنڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی, اس کی بڑھ جائے گی. تو یہ ابھی تک چونکہ نیا مٹیریل ہے تو اس کے اوپر لیبارٹریوں میں ریسرچ ہو رہی ہے. اس کو اسٹیل میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کی بھی میں نے پڑھا تھا کہ 200 ٹائمز اسٹیل کی سے اس کی اسٹرینتھ جو ہے 200 ٹائمز جو ہے نا اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے. 200 ٹائمز تو گرافین خود اس سے ہارڈر ہے, خود اسٹرانگ ہے.
دیکھیں اب میں تو سائنٹسٹ ہوں، میں آپ کو کوئی دکانداری والی بات تو کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. گریفین کو جب آپ کسی چیز میں مکس کرتے ہیں جی. تو وہ گریفین اس کے ساتھ مل کر ایک نیا میٹیریل بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اس کی اسٹرینتھ کئی گنا ہوگی، لیکن ابھی تک اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ملاتے کیسے. ٹھیک ہے. کیوں گریفین پانی میں ڈیزالو نہیں ہوتی، تو آپ کنکریٹ میں کیسے ملائیں گے؟ آپ نے پہلے گریفین کو پانی میں ڈیزالو کرنا ہے، اس کے لیے کچھ مٹیریلز ہیں، کچھ سالٹس ہیں جن کو پہلے آپ پانی میں ڈیزالو کریں گے، پھر گریفین ڈیزالو کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے بھی اس کو ڈیزالو کرنا، سالو کرنا، کیا کہ سولوشن نہیں کہتے اس کو، ڈسپرشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو گریفین اس میں ڈسپرشن، تاکہ وہ اگر آپ سیمنٹ میں ملائیں تو یونیفارملی ہو. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا پارٹ ہے جس کے اوپر میں اگر سعودی عرب چلا گیا تو میں الگ لیبارٹری بنا کے اس پہ کام کروں گا. ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے کیا نہیں. ٹھیک ہے. میں چونکہ گریفین کی کوالٹی پروڈکشن اور کوانٹٹی پروڈکشن پہ میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں. لیکن 60 اپلیکیشنز اگر آپ جائیں نا گریفین کی اپلیکیشن تو 60 اپلیکیشنز آپ کو گریفین کی ملتی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں چونکہ یہ اچھا کنڈکٹر، اس لیے پرنٹڈ سرکٹ بورڈ کے اوپر جو پرنٹڈ سرکٹ ہے اس میں بھی گریفین کے استعمال ہے. وہاں کاپر کو ہٹا دیں، آپ یہ لگائیں، یہ 13 گنا اچھا کنڈکٹر ہے. تو اس کے علاوہ یہ تھرمل کنڈکٹر بڑا زبردست ہے. اچھا، سولر پینل کے ٹاپ الیکٹروڈ، یہ آپ اس میں آپ دیکھتے ہیں تارے وہ ایلومینیم کے ایک ٹریکس بنے ہوتے ہیں. اگر آپ گریفین سے بنائیں گے تو ٹریکس آپ کو بنانے نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس کے بیچ میں لائٹ بھی گزر جائے گی اور الیکٹریسٹی بھی اس سے کنڈکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ سولر میں اس کا بہت بڑا اسکوپ ہے. بیٹریز میں اس کا بڑا زبردست اسکوپ ہے، کیونکہ وہ تو تقریباً اس کے اوپر ایکسپریمنٹیشن ہو چکی ہے. اور بیٹریز کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ہوائی جہازوں کو بیٹری سے اڑانا چاہتے ہیں، ابھی تک جو جہاز اڑا ہے بیٹری سے وہ کوئی 30-35 منٹ اڑا ہے، کیونکہ بیٹری کا اپنا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے. آپ گریفین کی بیٹری بنائیں تو وہ لائٹ ویٹ ہے، بہت لائٹ ویٹ بھی ہوگی اور اس کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہوگی. اور پھر ایک بڑی خوبی گریفین بیٹری میں یہ ہے کہ وہ منٹوں میں چارج ہوتی ہے. آپ نارمل بیٹری گھنٹوں میں چارج ہوتی ہے، یہ منٹوں میں چارج ہوتی ہے اور اس کی ورکنگ ایفیشنسی کئی گنا زیادہ ہے. تو کاروں میں اگر یہ استعمال کریں گے تب بھی اس کے لائٹ ویٹ ہونے سے گاڑی ہلکی ہوگی اور اس کی ایکسلریشن اور وہ ساری اچھی ہوگی، کیونکہ اب جو بیٹریاں گاڑی میں لگائی جاتی ہیں بہت بھاری ہے. ٹھیک ہے. جہاز ایویشن انڈسٹری میں کیونکہ میں فلائنگ کا بھی لائسنس ہے میرے پاس. اچھا. میں تھوڑی فلائنگ بھی کی ہوئی ہے اور میں چھوٹے پہلے ماڈلنگ بھی کرتا تھا. میں گریفین بناتے ہی میرا جہاز کا ایک ڈیزائن پورا تیار بنا ہوا ہے جو میں نے بنانا ہے گریفین کا کمپوزٹ سے. ٹھیک ہے. یہ میرا بہت بڑا شوق ہے اور یہ میرا جو پائلٹ دوست ہے اس کے ساتھ ہی میری بڑی اس معاملے میں بات ہوتی ہے. اور ایک اور ایئروناٹیکل انجینئر ہے ہمارے ادھر ہی ہیں، ان سے بھی بڑی ڈسکشن ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گریفین بیٹریز ایویشن میں ایک انقلاب پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر آپ ایک دفعہ پیٹرول سے آپ کی جان چھوٹے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک فلائٹ پہ کتنی دور تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب 35 منٹ ہے تو اگر آپ کو 3 گھنٹے کر دیتے ہیں جو بڑا جلدی ہو جائے گا، تو آپ انٹر سٹی پروازیں پشاور سے اسلام آباد سے لاہور، یہ وہ اسلام آباد سے کراچی اور اس طرح کے چھوٹے موٹے ہاپس ہیں جو بڑے آسان ہوتے ہیں. الیکٹرک کار تو میرے خیال ہے وہ تو بہت اس سے فرق پڑے گا. الیکٹرک کارز تو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں گریفین، کیونکہ وہ تو بالکل جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہت جلدی ہو جائے گا. تو اس وقت لوگ پاگلوں کی طرح بیٹری پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ابھی اس نے کینیڈا نے مانچسٹر یونیورسٹی کے ساتھ ایک بہت بڑی کولیبریشن کی ہے، وہ گریفین کنکریٹ میں استعمال کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا کنکریٹ 5 گنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے یا 10 گنا ہو جائے اور لائٹ ویٹ بھی ہو جائے، تو آپ کی جو چھت ہے، اگر آپ اس وقت 4 انچ کی چھت بناتے ہیں تو پھر آپ کی آدھے انچ کی چھت ہوگی. آدھے انچ کی چھت اتنی اسٹرانگ ہوگی جس سے آپ دوڑیں بھاگیں، اتنی اسٹرانگ ہوگی. تو اس کا وزن آپ کی بنیادوں ہاف ہو جائے گا. اس کی بنیادوں پہ نہیں، ہاف کہاں ہوگا، 1/5 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب بنیادوں پہ وزن کم ہوگا تو آپ کا سارا اسٹرکچر جو ہے چھوٹا ہوتا جائے گا. آپ کی یہ دیواریں جو ہے بالکل پتلی پتلی ہوں گی. بے شک آپ اس کے درمیان میں گیپ رکھ کے کچھ کریں ہیٹ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اسٹرکچر بہت ہلکا ہو جائے گا اور گھر بنانے جو ہیں ان میں ایک انقلاب آ جائے گا. بریجز خاص طور پر،
ٹھیک ہے. برج آپ کو مضبوط برج بنانے کے لیے خود برج اتنی بھاری بنانی پڑتی ہے کہ اس کے جو نیچے پلر ہوتے ہیں ان کے اوپر وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا برج اپنے وزن سے دب رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک صاحب ہیں, انہوں نے گریفین کنکریٹ کے نام سے اپنی کمپنی بنائی ہے. اچھا, کمپنی بنا لی ہے. وہ بیچارے 2014 کے وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک دفعہ یہ ہو جائے جی تو میں یہ برج انڈسٹری جو ہے اس میں کہتے ہیں جب آپ کو صرف برج کو ٹاپ سے لیول کرنے کے لیے آپ کو اتنا موٹی تہ ڈالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کی برج انڈسٹری میں شدید قسم کا مطلب ایک انقلاب آ جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کا اسٹرکچر اتنا بھاری ہے, اس میں اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. اسٹرینتھ کے لیے آپ کو اتنے بڑے بڑے پلر بنانے پڑتے ہیں اور وہ اسپیس بھی لیتے ہیں. اچھا, وہ پلر زمین کو بھی آپ کو بڑی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ بھئی سوائل انالیسس کرنا پڑتا ہے, بہت مشکل. تو مطلب ایک چھوٹی چیز بڑی چیز مطلب ہے کہ آپ ایک کرسی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے ہیں, آپ کی کرسی ہلکی ہو, آپ سیڑھی اٹھا کے جاتے ہیں اگر آپ کی سیڑھی ہلکی ہو, مطلب گھر کی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی آسان بنا سکتی ہیں. آپ کی بائک ہے, اگر آپ وہ بائک ایسے سیڑھیوں سے اٹھا کے آپ اوپر کی منزل پہ آرام سے اٹھا کے لے آتے ہیں, فرض کریں کہ آپ کو رکھنی ہے گھر میں, یا عام سائیکل ہے جو کہ بالکل ہی آپ ایسے کرتے ہیں اور کمر پہ بیگ میں ڈال دیتے ہیں, مطلب ہے کہ انلمیٹڈ. اچھا بخاری صاحب, کیا پاکستان میں کمرشل پروڈکشن ہو رہی ہے؟ پاکستان بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس میں دیکھتے ہیں نا گوگل پہ تو پاکستان آپ کو 9ویں نمبر پہ نظر آتا ہے گریفین پروڈیوس کرنے میں. 9ویں نمبر پہ؟ ہاں, لیکن یہ سب اس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان چائنا سے خرید کے ایکسپورٹ کر رہا ہے. اچھا, پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنا سے خریدتا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے. شاید اس لیے بھی مجھے اس کا مطلب کہ اگر گوگل کے اوپر 9 نمبر پر آ رہا ہے کہ پاکستان میں بالکل پروڈکشن نہیں ہو رہی. اچھا, لیبارٹری اسکیل پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلکہ میرے دوسرے ملکوں میں بھی میرے رابطے ہوئے ہیں تو کافی لوگ حیران ہیں جی گریفین کیسے پروڈیوس کریں. مطلب یورپ میں کوئی ایک بڑی اچھی گریفین کے نام سے ملتی جلتی انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے. ان کو جب میں نے بتایا کہ گریفین بنا تو وہ کہاں ہے, اچھا آپ چکر بیٹھے تمام. تو امریکہ میں ایک میرا کاؤنٹر پارٹ ہے جو شروع سے میرا کاؤنٹر پارٹ ہے, اس سے میں نے کچھ سیکھا بھی. ٹھیک ہے. وہ گریفین بنا رہے اسی میتھڈ سے. ٹھیک ہے. اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے کوانٹٹی پہ تو کوانٹٹی بنانی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور جس نے کوانٹٹی بنائی ایک دم سیل میں گیا, بہت اس کی بکی اور اس کو نیگیٹو ریویوز آنے شروع ہو گئے اور اب اس کے پاس ڈھیروں گریفین پڑی ہوئی ہے. نیگیٹو ریویوز کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ اس کی گریفین کی کوالٹی نہیں تھی. اچھا, مطلب کسی نے یہ ریویو بھی دیا کہ اٹس گریفائٹ ناٹ گریفین. ٹھیک ہے. اور وہ میرے سے شروع میں بات بھی ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے. اس کو میں نے بتایا, میں نے کہا یہ کوانٹٹی کم کرو, تو اس نے زیادہ کوانٹٹی. اور زیادہ کوانٹٹی کیا, ہم نے ملی گرام سے شروع کیا, اس نے گرام سے شروع کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے 100 ملی گرام سے شروع کیا, یعنی 1 اور 10 کا ریشو, لیکن وہاں پر اس نے تو وہ گریفین ایک ریس جاری ہے. اچھا, پاکستان اور یہ بنتی سر گریفائٹ ہی سے, یہ گریفائٹ راڈ سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جی, کاربن آپ کے پیور کاربن ہو, ٹھیک ہے, آپ کو 3000 ڈگری پہ جا کے ٹھنڈا کرے وہ گریفین بن جائے. ٹھیک ہے. ہم گریفائٹ سے بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا کاربن, گریفائٹ کاربن ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اچھا کاربن مل جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ ضرورت نہیں ریزسٹنس وغیرہ سیٹ کریں. گریفائٹ اوت سے بنا رہے ہیں؟ گریفائٹ سے, پیور گریفائٹ سے. اچھا, مطلب کہ اوت سے نہیں, گریفائٹ راڈ سے آپ بنا رہے ہیں. گریفائٹ راڈ سے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم اس میں کوئلہ ملاتے ہیں کچھ اپنی ضرورت کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا جو ریزسٹنس وغیرہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری ہے جو ضرورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کسی بھی ایکسپیریمنٹ کی. ٹھیک ہے. تو میں کہ ابھی بھی آپ نے بھی جو کام کیا ہے وہ لیب سکیل پہ ہے نہیں. اب تو ہمارا جو یہ ایک میں نے کہا کہ یہ جو ایک پلانٹ ہے ہمارا, ابھی تو ہم نے اس پہ بیٹھ کے 24 گھنٹے 3 شفٹیں نہیں لگائیں. ٹھیک ہے. اگر اس پلانٹ پہ اگر کوئی بیٹھ جائے تو 20 لاکھ کا گریفائٹ ایک 24 گھنٹے بناتا ہے. 24 گھنٹے میں 20 لاکھ روپے کا گریفائٹ بناتا ہے جو پلانٹ ہمارا ابھی گیا ہوا ہے, اس پہ کچھ ایڈیشنل ضروری ہے. وہ کتنا بڑا پلانٹ ہے؟ 3 فٹ لمبا ہے.
3 फुट लंबा। हाँ, और कोई 6 इंच चौड़ा है और 6 इंच ऊंचा। नाज़रीन, ये 3 फुट लंबा प्लांट है और 6 इंच ऊंचा है 6 इंच चौड़ा। और 6 इंच चौड़ा प्लांट है, यानी कि एक टेबल पे प्लांट पूरे का पूरा आ जाएगा। इसके साथ कुछ एक्सेसरीज होंगी उसकी जो है ना, एक और मेज पे, एक और मेज पर आ जाएगा। यानी कि एक अगर आप कहें कि 10 बाई 10 का कमरा है तो उसके अंदर हमारा प्रोग्राम है कि 3-4 प्लांट लग जाएंगे। दीवार पे शेल्फ लगा के एक दीवार पे 20 प्लांट लग जाएंगे। एक दीवार पे शेल्फ लगा के 20 प्लांट लग जाएंगे। एक्सेसरीज, एक ही एक्सेसरीज सबके लिए काफ़ी होगी। ओके, और ये प्लांट कितने अमाउंट में बन जाता है? इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें सर अभी कह रहे हैं कि अगले सेशन में बताएंगे। ठीक है जी। और सर ने जो प्लांट डिज़ाइन किया हुआ है उसकी कैपेसिटी है कि अगर वो उसको 24 आवर्स चलाएं, जो कि इतना छोटा सा है कि एक टेबल के ऊपर वो प्लांट आ जाएगा। एक 10 बाई 10 की दीवार के ऊपर कितने प्लांट आ जाएंगे? तो 20 तकरीबन 20 प्लांट एक कमरे की एक दीवार के शेल्फ के ऊपर आ जाएंगे। इतने छोटे छोटे से प्लांट है और उससे जो प्रोडक्शन होगी वो एक प्लांट से 24 घंटों में 20 ग्राम हो जाएगी। 20 ग्राम एक प्लांट से 100 ग्राम, एक प्लांट से एक दिन में 100 ग्राम प्रोडक्शन 20 से हो जाएगी। 2000, 20 से 2000 और 30 से 3000 ग्राम, यानी कि 3 केजी। और 3 केजी की प्राइस आप कैलकुलेटर निकाल के खुद जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर 1 ग्राम की प्राइस 20,000 रुपया है तो 1 केजी की प्राइस कितनी बन जाएगी? देखिए एक प्लांट पे 20 लाख की ग्रेफीन 24 घंटे बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये और ग्रेफाइट पाकिस्तान में इतनी बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान में ग्रेफाइट के कितने रिजर्व्स हैं और कहाँ कहाँ पे रिजर्व्स हैं, और नेचुरली उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर कार्बन है, वो उसकी रेशियो क्या है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन और इसमें जो क्वार्ट्ज ट्यूब इस्तेमाल होती है वो भी पाकिस्तान में क्वार्ट्ज भी अवेलेबल है। क्वार्ट्ज भी बहुत अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वार्ट्ज अवेलेबल है। उसके पास ट्यूब्स चाहिए, ट्यूब्स चाहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया वक़ात साहब। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने बाकी तमाम दोस्त, मैं तो कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इसको शेयर करें कि पाकिस्तान में कितने बड़े ग्रेफाइट के रिजर्व्स हैं। और हमारे पास वक़ात साहब की सूरत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो उसको ग्रेफाइट से ग्राफीन बना सकते हैं, जो कि ग्राफीन आने वाले दौर का सुपर मटेरियल है और ये टोटल इंडस्ट्री की शक्ल को चेंज कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप कंप्यूटर इंडस्ट्री, बैटरीज, तमाम इंडस्ट्रीज को एक रीशेप कर देगा। ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारे तमाम लोग इसको देखें, उन तक ये बाइस पहुँचे, ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये एक मायूसी जो है कि हम पता नहीं मुआशी तौर पे मुल्क का क्या बनेगा, क्या होगा। पाकिस्तान में इतने बड़े ख़जाने मौजूद हैं, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं मिनरल्स के, और उसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जेम भी दे रखे हैं, ऐसे ऐसे हीरे भी मौजूद हैं, साइंसदान भी मौजूद हैं जो उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब ज़रूरत यह है कि उन डाट को कनेक्ट करने की, ताकि ये चीज़ें कनेक्ट हों और ये चीज़ें एक्चुअल प्रोडक्शन में आएँ। ठीक है, थ्योरी से निकल के वो प्रैक्टिकल और पायलट और लेबॉर्ट्री से निकल के ये पायलट स्केल और फिर इंडस्ट्रियल स्केल पर आए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया वक़ात साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।